اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو اعتقادات کے موضوع میں جاری تھی، جس کے لیے ہم نے برترین آرزو کورس کو محور قرار دیتے ہوئے معرفت شناسی کتاب سے آغاز کیا، اور اس سے پہلے کہ ہم اس کتاب کے دروس کا آغاز کریں، ہم نے ایک مقدمے کے عنوان سے اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ ہمیں یہ مطلب بیان کرنا چاہیے کہ انسان کے لیے صحیح اور درست الہی توحیدی فکری نظام کی کیوں ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم کچھ نکات کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اور بعض نکات کو ہم نے بیان کیا کہ انسان اپنے وجود کے اندر جو اس کے لیے محدودیتیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور انسان ان محدودیتوں سے نکلنے کا رجحان بھی رکھتا ہے۔ لہٰذا اگر انسان اپنے وجود کے اندر موجود ان قابلیتوں کو جہت دے تو اسے ہم نے کہا کہ تربیت کہتے ہیں، اور تربیت اگر ایک نظام کے تحت ہوگی تو انسان ان محدودیتوں سے باہر نکل پائے گا، اور وہ اس کے لیے ایک تربیت کا مقام کہلائے گا۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ کون سی چیز انسان کے لیے زندگی کا مقصد اور ہدف ہے، اور پھر اس ہدف اور مقصد کے تناظر میں تربیت کیا معنی پیدا کرتی ہے، کس نوعیت کی تربیت انسان کے لیے ہونی چاہیے جو اس کو ان محدودیتوں سے خارج کرے۔ تو ہم نے دیکھا کہ دو نوعیت کی نگاہ ہمارے سامنے ہیں اس دنیا کے اندر۔ ایک نگاہ جو ہے وہ مادی نوعیت کی نگاہ ہے، کہ مادی نوعیت کی نگاہ کو ہم نے مفصل بیان کیا کہ اس نگاہ کے اندر واقعیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے ارادے کے تابع ہے، صحیح اور جھوٹ کا معیار نہیں رہتا، واقعیت کو ڈھونڈنے کا معیار نہیں رہتا، اور استدلال قائم کرنا، اس واقعیت کو کشف کرنا، اس کا بھی معنی نہیں رہتا۔ لہٰذا تعلیم و تربیت کے اندر اس نگاہ کے بہت اثرات ہمیں نظر آئے، اور وہ یہ کہ لازمی نہیں ہے انسان عقائد اور آئیڈیالوجی پیدا کرے، لہٰذا وہ عقائد اور آئیڈیالوجی سے دور ہو جاتا ہے، وہ فقط اپنے ذہنی احساسات پر توجہ دیتا ہے، فقط اس بات پر توجہ دیتا ہے کہ دوسرے افراد کے ساتھ جو اس کے روابط ہیں وہ کس طرح بہتر ہوں، اور اس طرح جو اس کے اپنے نامطلوب حالات ہیں اس کو کیسے اپنے ساتھ ہم آہنگ کرے۔ یہ وہ اثرات ہیں جو اس نگاہ مادی کے ہمارے سامنے آئے۔ تو اس کے مقابلے میں ایک نگاہ جو موجود ہے وہ اسلامی، وہ توحیدی، وہ الہی نگاہ ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم اس الہی نگاہ کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے جس سوال کو مطرح کرنا چاہیں گے وہ یہ کہ اسلام میں زندگی کا مقصد کیا ہے اور تربیت کیا ہے۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں یہ بات جاننا بہت ضروری ہوگی کہ زندگی کا مقصد اسلام کیا قرار دیتا ہے، اور اسلام کس چیز کو انسان کے لیے ہدف جانتا ہے۔ تو زندگی کے مقصد کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں زندگی کا جو مقصد ہے وہ روح اور انسان کی حقیقت کی اصلاح ہے۔ روح یعنی درواقع انسان کی جو حقیقت جس سے وابستہ ہے، اس جان اور اس حقیقت کی اصلاح ہی اسلامی نقطہ نگاہ اور اس الہی نقطہ نگاہ سے ہدف قرار پاتی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ انسان کے جتنے اعمال ہیں، جو وہ کام اور جو وہ امور انجام دیتا ہے، یہ تمام کے تمام درواقع آلے کی حیثیت رکھتے ہیں، قلب کے تزکیے کا مقدمہ سمجھے جاتے ہیں۔ یعنی جتنے انسان کے اعمال ہیں وہ صرف ذریعہ بنتے ہیں کہ انسان اپنے قلب کو پاک و پاکیزہ بنائے، انسان اپنے قلب کو طہارت دے، اور یہ آمادہ بنے اس مقصد کو پانے کے لیے۔ چونکہ جب تک انسان کا قلب پاک و پاکیزہ نہیں ہوگا، انسان کے اس حقیقت کا جو مقصد ہے، یعنی خود اس قلب کی اصلاح اور اس قلب کا تزکیہ تاکہ یہ قرب الہی تک پہنچے، وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا سب سے عظیم ترین جو ہدف ہے اسلامی نقطہ نگاہ سے وہ یہ ہے کہ انسان خدا کے قریب قرار پائے، اور یہ تب ہوگا جب اس انسان کی حقیقت کی اصلاح ہوگی۔ تو لہٰذا حقیقت کی اصلاح مد نظر ہے اس نقطہ اسلامی اور دینی اعتبار سے۔ پھر جب ہم اسلامی نقطہ نگاہ سے اس نقطے کو دیکھتے ہیں اور دیگر مکاتب کو بھی دیکھتے ہیں جو نگاہیں اسلامی مکتب کے اندر پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک عمیق ترین جو نگاہ پائی جاتی ہے اس اسلام کے اندر اور جس مکتب کی صورت میں، وہ ہستی شناسی وجودی کا مکتب ہے۔ یعنی اسلام کے اندر ایک جو نگاہ عمیق پائی جاتی ہے وہ ہستی شناسی وجودی کی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی دو چیزیں اس ہستی شناسی وجودی کے اندر
مد نظر ہوتی ہیں۔ اس میں اس اعتبار سے کہ وجود کی لامحدودیت کا نظریہ پایا جاتا ہے، یعنی ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس ہستی شناسی وجودی کے اندر ایک نظریہ جو پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وجود جس طرح ایک محدود ہے، اس عالم مادی کے اندر ہمارے سامنے جتنے موجودات ہیں اور یہ مخلوقات کی صورت میں ان کا وجود محدود ہے، ان کے مقابلے میں ایک وجود ہے جو کہ لامحدود ہے۔ لہٰذا اس ہستی شناسی وجودی کے نقطہ نگاہ سے وجودات دو کیٹیگریز میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک وجود محدود ہے، ایک وجود لامحدود ہے جس کو کسی بھی اعتبار سے محدودیت حاصل نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا نقطہ جو ہمیں اس ہستی شناسی وجودی میں نظر آتا ہے وہ یہ کہ لامحدود اور محدود وجود کے درمیان تنازلی ارتباط کا نظام متصور ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ جو دو نوعیت کے موجود ہمارے سامنے ہیں، ایک مخلوقات کی صورت میں اور ایک خالق اور ایک لامحدود وجود کی صورت میں، ان کے درمیان ایسا ارتباط پایا جاتا ہے کہ وہ جو لامحدود وجود ہے وہی مبدأ بن رہا ہوتا ہے، وہی خالق بن رہا ہوتا ہے ان تمام موجودات کا جن کو محدودیت حاصل ہوتی ہے۔ تو بس یہ ایک ارتباط نزولی ہے، یعنی لامحدود وجود جب مبدأ بن گیا تو اس سے دوسرا ہر محدود وجود جو ہے وہ نیچے اترتا ہے، وہ اسی کے فیض سے وجود پاتا ہے اور اس عالم مادی میں اترتا ہے۔ اب یہ جو نقطے جب ہم ہستی شناسی وجودی کے اندر دیکھتے ہیں تو ان دو نقطوں کے اعتبار سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پس حقیقت جو خود بنیاد ہے، کسی بھی ارادے کے تابع نہیں ہے، وہ موجود ہے اور زندگی کا بنیاد ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس ہستی شناسی وجودی کے اندر واقعیت اور حقیقت اس نظام ہستی میں قابل تصور اور معنی رکھتی ہے، اور وہی حقیقت اور واقعیت خود بنیاد ہے، یعنی کسی ارادے کے، کسی مرضی کے تابع نہیں ہے، وہ خود اساس ہے، وہ خود بنیاد ہے۔ تمام جتنی بھی صحیح کام ہیں، جتنے بھی جھوٹ ہیں، ان تمام صحیح اور جھوٹ کا معیار بن رہی ہوتی ہے۔ اور پھر جب یہ ارادے کے تابع نہیں ہے، خود بنیاد ہے، تو یہی حقیقت ہے جو انسان کی زندگی کی بنیاد بن رہی ہوتی ہے۔ یعنی انسان کی زندگی کے جتنے امور ہیں وہ تمام کے تمام امور اسی حقیقت کے مطابق دیکھے جاتے ہیں، اسی واقعیت کے مطابق دیکھے جاتے ہیں کہ آیا انسان جو کام انجام دے رہا ہے، انسان زندگی میں جن کاموں میں مشغول ہے، وہ اس واقعیت اور حقیقت کے مطابق کس طرح ہیں۔ تو لہٰذا یہ نسبت سنجی کی جاتی ہے تاکہ انسان کی زندگی کے وہ اعمال اس حقیقت کے مطابق قرار پائیں۔ اب جب نظام اسلام کے اندر توحیدی اس نگاہ کے اندر حقیقت خود بنیاد ہے اور زندگی کی اساس اور بنیاد ہے، تو یہاں پر نتیجے کے طور پر تین چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس الہی اور توحیدی نگاہ کے مطابق۔ پہلی جو صورت ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ سچ اور جھوٹ کا جو معیار ہے، جو کہ حقیقت سے مطابقت رکھنے یا مطابقت نہ رکھنے سے وابستہ ہے، یہ معنی رکھتا ہے۔ یعنی سچ اور جھوٹ کے جس کا معیار یہ ہے کہ آیا یہ واقع اور اس حقیقت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اگر حقیقت کے مطابق ہوا تو سچ، اگر مطابق نہیں ہوا تو جھوٹ۔ بس یہ سچ اور جھوٹ خود معنی رکھتا ہے۔ جس طرح مادی نگاہ میں ہم نے دیکھا کہ فردی زندگی کے اندر ارادے کی آزادی ہمیں نظر آئی، اور اس ارادے کی آزادی کے بعد پھر سچ اور جھوٹ معنی پیدا نہیں کر رہا تھا۔ ہر وہ چیز جو ارادے کے مطابق ہو وہی درست ہے، خود سے سچ اور جھوٹ کا نظام ہستی کے اندر کوئی معیار نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعیت ہے، واقعیت بے معنی ہے اور اس کے مطابق قرار پائے، تو اصلاً اس طرح کی کوئی واقعیت نظر نہیں آ رہی تھی کہ جس سے یہ سچ اور جھوٹ مطابقت پیدا کرے اس نظام مادی کے اندر۔ اب نظام الہی کے اندر ہمیں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سچ اور جھوٹ خود معنی رکھتے ہیں۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ جب حقیقت اور واقعیت یہاں پر معنی رکھتی ہے اور وہی واقعیت اور حقیقت نظام ہستی کے اندر انسان کی زندگی کی بنیاد ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ سچ اور جھوٹ بھی اسی کے مطابق ہونے اور مطابق نہ ہونے کے اعتبار سے معنی پیدا کریں گے۔ دوسرا نقطہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ حقیقت کی طرف بڑھنے کا صحیح اور غلط جو راستہ ہے وہ بھی معنی رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم نے صحیح اور جھوٹ
کو دیکھا کہ یہاں نظام توحیدی میں اس کا معنی ہے، اور دوسرا نقطہ جو ہمارے روشن ہوا وہ یہ کہ کس طریقے سے انسان صحیح کی طرف بڑھے، کس طریقے سے انسان کی راہ جھوٹ کی طرف ختم ہوتی ہے، یہ خود راہ جو انسان کو صحیح اور جھوٹ کی طرف لے کے جاتی ہے یہ خود معنی رکھتی ہے۔ اور تیسرا نقطہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ حقیقت کو کشف کرنا، واقعیت کو جاننا بھی معنی رکھتا ہے۔ یہ تین اہم نقطے ہمارے سامنے آتے ہیں اسی نظام اسلام اور نظام توحیدی اور نگاہ توحیدی کے اندر، اور بالخصوص جب ہم اس اسلام کے اندر ہستی شناسی وجودی کے نقطہ نگاہ سے ہم اس نظام کو دیکھتے ہیں، اس کائنات کو دیکھتے ہیں اور انسان کو دیکھتے ہیں، تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جب اس کائنات کے اندر وجود محدود بھی ہے اور لامحدود بھی ہے، اور وہ لامحدود مبدا بن رہا ہوتا ہے تمام محدود وجود کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی حقیقت سے باہر، انسان کے اس وجود سے باہر نظام ہستی کے اندر ایک واقعیت ہے، ایک حقیقت ہے۔ لہٰذا جب واقعیت اور حقیقت ثابت ہوتی ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کے کام اس کے ارادے کے تابع ہونے چاہیے، بلکہ نہیں، نظام ہستی کے اندر ارادے کی آزادی اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ نظام توحیدی کے اندر اگر ہم کہتے ہیں کہ کسی اور ذات کا انسان پر غلبہ نہیں ہے، اس کی حاکمیت نہیں ہے، اسلام دوسروں کی حاکمیت کو انسان کے وجود پر اگر نفی کر رہا ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ انسان عبد خداوند متعال ہے، نہ یہ کہ اس کے ارادے کی اس کے وجود پر حاکمیت ہے، نہیں، بلکہ اس کا ارادہ، اس کا وجود ذات پروردگار کے تابع ہے۔ جب یہ عبد الہی ہے تو پس ایک واقعیت اور ایک حقیقت کا وجود ہے اس نظام ہستی کے اندر، اور صحیح اور جھوٹ کا معیار بھی وہ حقیقت بن رہی ہوتی ہے، اور وہ راہ جو انسان کو اس حقیقت تک پہنچائے، وہ راہ جو انسان کے لیے ایک چیز کو جھوٹا اور ایک چیز کو صحیح ثابت کرے، وہ بھی معنی رکھتی ہے، اور اسی طرح اس حقیقت کو جاننا اور کشف کرنا بھی معنی پیدا کرتا ہے۔ اب جب یہ نظام اسلام کے اندر یعنی الہی نگاہ کے اعتبار سے جب یہ مطلب ہمارے سامنے آتا ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ نگاہ مادی کے اثرات ہم نے دیکھے تعلیم و تربیت کے اندر، اب اس توحیدی نگاہ کے جو اثرات ہیں تعلیم و تربیت کے اندر وہ آپ ملاحظہ کریں۔ اسلامی نگاہ توحیدی فکری نظام کے اثرات کو کس طرح بیان کرتی ہے، تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ وہ کس نوعیت کے اثرات ہیں جو ہمیں اس نگاہ توحیدی میں نظر آتے ہیں۔ تو سب سے پہلا نقطہ یہ آتا ہے کہ فکری اور باقیمت نظام سازی کی ضرورت پر توجہ دینا، یعنی نگاہ توحیدی کے اندر ایک چیز جو ہمارے لیے روشن ہوتی ہے وہ یہ کہ فکری نظام کی ضرورت ہے، عقائد اور آئیڈیالوجی کی ضرورت ہے، لہٰذا معلومات کے درمیان اندرونی ہم آہنگی پیدا کرنا، اور اسی طرح ان معلومات کو خارجی حقائق کے مطابق بنانا یہ ضروری ہو جاتا ہے اسی توحیدی نگاہ کے مطابق۔ دوسرا اثر جو ہمیں دکھائی دیتا ہے اس نگاہ توحیدی میں وہ یہ کہ حقائق کو جاننے کے لیے استدلال اور عقلانیت پر توجہ دینا۔ نگاہ مادی کے اندر یہ تھا کہ وہاں کوئی حقیقت ہی نہیں تھی تاکہ اس کو ثابت کیا جائے، اس کے لیے استدلال قائم کیا جائے، جبکہ یہاں نگاہ توحیدی کے اندر حقائق کیونکہ موجود ہیں، حقیقت کیونکہ موجود ہے، اور وہ اساس ہے، وہ بنیاد ہے، حتیٰ کہ انسان کی زندگی کے لیے بنیاد ہے، تو لہٰذا ہم یہاں کہتے ہیں کہ حقائق کو جاننے کے لیے انسان استدلال کی طرف بڑھے، انسان عقلی طور پر ان حقیقتوں کو جاننے کی کوشش کرے، اور فرد کے تصورات اور احساسات کو حقیقت سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرے۔ مادی نظام میں فقط ان تصورات پر اہمیت دی جا رہی تھی، ان تصورات اور احساسات کے اندر فقط ان کو ایک دوسرے سے ہم آہنگ کیا جا رہا تھا، جبکہ نظام توحیدی کے اندر اب جب ایک چیز حقیقت اور واقعیت کے عنوان سے ہے تو یہاں ضروری ہے کہ انسان جتنے اس کے احساسات ہیں، جتنے اس کے مفاہیم ہیں ذہن کے اندر، وہ ہم آہنگ ہوں اس واقعیت کے اعتبار سے، اس واقعیت سے مطابقت پیدا کریں، تاکہ صحیح اور جھوٹ کا جو معیار ہم نے واقعیت کو قرار دیا ہے، اس کے مطابق ہونے اور مطابق نہ ہونے کو قرار دیا ہے، اس اعتبار سے یہ انسان کے وجود میں وہ تمام مفاہیم، وہ تمام احساسات بھی اپنا ایک واقعی رنگ پیدا کریں۔ اور اس طرح تیسرا نقطہ جو ہمارے سامنے آتا ہے اثر کے عنوان سے نظام توحیدی کے اندر وہ یہ کہ کائنات کی تمام امور اور کاموں کو توحید کی بنیاد پر لے آنا،
یعنی انسان کی زندگی مکمل اپنے اعمال اور اپنے کردار کے ساتھ توحیدی قرار پائے۔ لہٰذا اگر ایسے ہوگا تو انسان خدا کی طرف بڑھے گا اور اس کی زندگی کے تمام امور جو ہیں وہ اس مادی زندگی اور مادی دنیا سے بالاتر جہان کی طرف سفر کرنا شروع کریں گے، اور محسوسات کی دنیا سے ملکوتی دنیا کی طرف جانے پر توجہ دینا، یعنی یہ اس نظام توحیدی کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں اس کے اثرات جو انسان کے فکری نظام کے حوالے سے سامنے آتے ہیں انسان کی زندگی میں، وہ کچھ اس طرح ہے۔ بس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلامی اس تربیتی ماڈل میں تعلیم در واقع تربیت کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ لہٰذا تعلیم ہی ہے جو انسان کے شناخت کا ایک ذریعہ بنتی ہے، اور ایک ایسا ذریعہ بنتی ہے کہ جو انسان کے اعمال میں تبدیلی کا باعث بن جاتی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے بغیر تربیت معنی نہیں رکھتی، اور پھر قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن نے تزکیے کو تعلیم سے جدا قرار نہیں دیا، بلکہ تعلیم اور تزکیے کو ہمیشہ ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ لہٰذا اگر انسان اپنی زندگی کے اندر توحیدی نقطہ نگاہ سے جب اس کا مقصد یہ سامنے آتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی حقیقت کی اصلاح ہو، تو ضروری ہے کہ وہاں پر اس تربیت کے لیے انسان جو ہے وہ تعلیم کے مرحلے میں داخل ہو، اور ایک فکری جو نظام ہے وہ اس کے لیے بیان ہو۔ اب جب اس طرح ہے تو اسی تربیت میں عقائدی مسائل کا ہمیں بہت ایک گہرا اثر دکھائی دیتا ہے۔ ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کسی ایک انسان کے نقطہ نظر کو درست کرنے سے درجنوں تربیتی مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر انسان کو آپ دیکھیں اس کے جو فکری معضلات ہیں، جو اس کے فکری مسائل اور مشکلات ہیں، اگر آپ نے اس سے کسی ایک فکری زاویے کو آپ نے تبدیل کر دیا تو بہت سارے جو تربیتی مشکلات اور مسائل اس کے وجود کے اندر ہیں وہ حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ اسلام کے تربیتی نظام میں ان مسائل کا مقام اتنا اہم ہے کہ اس کے بغیر زندگی موت سمجھی جاتی ہے۔ یعنی جیسا کہ رہبر معظم حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء جو دعوت دے رہے تھے انسانوں کو، وہ کس طرف دعوت دے رہے تھے؟ انبیاء انسان کو توحید کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ یعنی انبیاء انسان کو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ فقط آپ عقیدے کی حد میں اس بات کو قبول کریں کہ ذات پروردگار جو ہے وہ ایک ہے، نہیں، بلکہ انبیاء کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک انسان کے زندگی اور وجود میں ایک اس طرح نگاہ پیدا ہو اعتقادی کہ جو اس کے عمل میں ایک مقدمہ قرار پائے، اور پھر انسان اس نگاہ توحیدی کے مطابق اپنی پوری زندگی کو توحیدی بنائے، اور یعنی انسان اس توحید کے عقیدے سے گزر کر ایک ایسے معاشرے میں داخل ہو جو کہ توحیدی معاشرہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یعنی دوسرے الفاظ ہم یوں کہیں کہ انسان کی جو طرز زندگی قرار پائے وہ حیات طیبہ کے عنوان سے، ایک پاک و پاکیزہ حیات اور توحیدی حیات کے عنوان سے سامنے آئے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر انبیاء کی دعوتوں کے حوالے سے یہ نقطہ نظر آتا ہے کہ جہاں ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی اے ایمان والو، ذات پروردگار اور پیغمبر گرامی اسلام ان کی جو دعوت ہے اس کو لبیک کہو، اس کی استجابت کرو، اور کب؟ جب آپ کو وہ دعوت دیں لما یحییکم، اس چیز کی طرف کہ جو تمہیں حیات دیتی ہے، جو تمہیں زندگی عطا کرتی ہے۔ کس نوعیت کی حیات ان کی دعوت جو ہے، کس نوعیت کی حیات انسان کو عطا کرتی ہے؟ وہ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں تاکہ انسان کی زندگی جو ہے وہ حیات پیدا کرے؟ تو یہاں پر ہم کچھ اور آیات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلیحیینہ حیاتا طیبہ، یعنی جو شخص صالح عمل انجام دیتا ہے توحید کے اس مرحلے میں، جب اس نے اپنی زندگی عملی اعتبار سے توحیدی بنائی اور اس نے صالح عمل، نیک عمل انجام دیا، مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو، وہو مؤمن، وہ اس حال میں کہ ذات پروردگار کی نسبت ایمان رکھتا ہے، تو یہاں پر خداوند متعال فرماتا ہے کہ ہم اسے جو حیات عنایت کریں گے وہ حیات طیبہ ہے۔ یعنی یہ انسان ایمان کے اس مرحلے میں
جب وہ اس کی زندگی توحیدی قرار پاتی ہے تو یہ انسان اس ظاہری حیات سے گزر جاتا ہے اور وہ حیات طیبہ میں داخل ہوتا ہے۔ لہٰذا یہیں سے بات روشن ہوتی ہے ہمارے لیے کہ اگر ایمان نہ ہو انسان کی زندگی میں تو حیات ایمان کے بغیر در واقع ایک مردہ حیات ہے، اور قرآن اس طرح کی زندگی اور حیات کو در واقع حیات نہیں دیکھتا۔ تو یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ یعنی عقائدی مسائل کا انسان کی زندگی میں کتنا عمیق اور گہرا اثر ہے کہ اگر یہ عقائد انسان پیدا نہ کرے، اگر یہ عقائد انسان حاصل نہ کرے، اس کی نگاہ جو ہے وہ اگر توحیدی قرار نہیں پاتی تو اصلاً حیات اس کی جو ہے وہ حیات مردہ حیات قرار پاتی ہے۔ اور پھر آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں باطل کا فکری اور ثقافتی حملہ اور یلغار جاری ہے، اسی طرح مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے شبہات اور مغالطوں کی بارش ہے، اور ایسے ماحول میں ایک صحیح الہی فکری نظام اور اس کی تعلیم کو آسان بنا کر پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا یہیں سے ایک بات جو ہمارے لیے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ ایک نقطے کو روشن کرنا ہے ہمیں، اور وہ یہ کہ ایک صحیح الہی نظام کی جو کہ فکری نظام ہے کیوں ضروری ہے، تو وہ یہیں سے ہمارے لیے روشن ہو جاتا ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ انسان محدودیتوں سے باہر نکلنا چاہتا ہے، اور اگر یہ نظام کے تحت ہوگا تو اس کا نام تربیت ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اگر نگاہ مادی ہوگی تو اس نگاہ مادی میں انسان کے لیے حقیقت اور واقعیت چیز کی کوئی چیز نہیں ہے، اور اس طرح انسان کے لیے جتنے اس کے کام ہیں، جتنے اس کے اعمال ہیں، وہ اس کے ارادے کے تابع ہو جاتے ہیں، اس کا ارادہ اس کے وجود پر حاکم ہو جاتا ہے۔ نتیجے میں تعلیم و تربیت کے اندر جو اثرات سامنے آتے ہیں وہ یہ کہ انسان عقائد اور آئیڈیالوجی اور استدلال اور دلیل قائم کرنے کے بجائے فقط اپنے ذہنی احساسات پر توجہ رکھتا ہے، فقط اپنے اور دوسروں کے ساتھ روابط کی اصلاح کرنے پر اکتفا کرتا ہے، جبکہ نظام توحیدی کے اندر ہم نے دیکھا کہ نظام توحیدی اور ایک الہی نظام کے اندر تربیت اس قدر جو ہے تربیت کے اندر اس نگاہ کا اثر ہے کہ اگر انسان اس طرح عقائد اور آئیڈیالوجی کے پیچھے نہ جائے، اگر انسان صحیح الہی فکری نظام حاصل نہ کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو آگے نہیں بڑھائے گا تو یہ زندگی در واقع حیات طیبہ سے خالی اور ایمان کے بغیر ہوگی، اور ایک ایسی زندگی ہوگی کہ جس کو قرآن نے مردہ حیات کہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب حیات انسان کی مردہ ہوگی تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے، یہیں سے ہمارے لیے روشن ہو جاتا ہے کہ پس عقائد اور آئیڈیالوجی کی انسان کے لیے کتنی ضرورت ہے۔ آگے ہماری اس گفتگو کے اندر انشاءاللہ ہم اس نقطے کو بیان کریں گے کہ یہ عقائد کے سلسلے میں اور اس صحیح درست فکری الہی نظام کے لیے ہم نے برترین آرزو اس کورس کو انتخاب کیوں کیا، اس کی خصوصیات کیا ہیں دیگر عقائد کی کتابوں پر، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس کے اندر بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔